فرمایا کہ ما انا بکارین، کہ میں یہاں پڑھنے کے لیے تو نہیں آیا، مجھے تو پڑھانے والا میرا رب خالق اور مالک و مولا ہے۔ اس نے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، قرآن العالمین تو اپنے محبوب کے صدقے ان کو شفا عطا فرما۔ میرے مولا جن کے والدین بیمار انہیں شفا عطا فرما، جہاں میاں بیوی کے درمیان ناچاکی ہے میرے مولا اس کا خاتمہ فرما، جن کے گھروں میں جبرائیل امین تشریف لے کر آئے اور سب سے پہلی وحی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اسی پہاڑ پر اور اسی غار کے اوپر نازل ہوئی، جب اللہ رب العزت کی طرف سے جبرائیل امین تشریف لائے اور آ کر کہنے لگے اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، کہ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ما انا بکارین، کہ میں یہاں پڑھنے کے لیے تو نہیں آیا، مجھے تو پڑھانے والا میرا رب خالق اور مالک و مولا ہے۔ اس نے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، قرآن کہتا ہے میرے محبوب ہم نے آپ کو ہر وہ چیز پڑھا دی جو آپ نہیں جانتے تھے۔ الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا۔ تو پھر جبرائیل امین نے آپ کو سینے سے لگایا، 3 بار بھینچا، پھر حضور علیہ السلام نے 5 آیات اس کی خود تلاوت کی، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہاں سے وحی کا آغاز ہوتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نیچے تشریف لے کر جاتے اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو کہتے ہیں کہ زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ انہوں نے چادر اڑائی، حضور علیہ السلام نے بتایا میرے پاس جبرائیل امین آئے، ناموس اکبر آئے، اس طرح انہوں نے مجھے سینے سے لگایا اور کہا کہ یہ کلام پڑھیے اقرا بسم ربک الذی خلق۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ وہ حضور علیہ السلام کی بیوی تھی، اور بیوی سے بڑھ کر شوہر کو کوئی نہیں جانتا ہوتا۔ سب سے پہلی شہادت حضور کے خلاف حضور کے حق میں آپ کی بیوی نے دی ہے، اور بیوی اپنے شوہر کے بارے میں جو رائے رکھتی ہے وہ سب سے زیادہ پرفیکٹ، سب سے زیادہ ایکوریٹ رائے ہوتی، کیونکہ وہ ہر وقت ساتھ رہتی۔ اس نے کہا دیکھیے آپ غریبوں کا خیال کرنے والے، آپ بیواؤں کے سر پر دست شفقت رکھتے ہیں، آپ ظلم سے منع کرتے ہیں، آپ عدل اور انصاف کرتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہاں سے نبوت اور رسالت کا آغاز ہوتا ہے، اور پھر ڈیوٹیاں لگ جاتی ہیں کہ میرے محبوب آپ جائیے اور وانذر عشیرتک الاقربین، جو آپ کے گھر والے رشتہ دار قریبی ہیں ان کو بھی اللہ کا ڈر سنائیے۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے مدثر چادر لے کے لیٹنے والے میرے محبوب اب لیٹنے کا وقت نہیں ہے، اب غار کی خلوتوں میں بیٹھنے کا زمانہ گزر گیا، اب جائیے مکہ میں اور انہیں اللہ کا ڈر سنائیے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، یہ پورا کفرستان تھا، یہاں بتوں کی پوجا ہوتی تھی، یہاں سے حیا ختم ہو چکا تھا، قدریں ختم ہو چکی تھی، انسانیت ختم ہو چکی تھی، ظلم یہاں پر تھا، بربریت یہاں پر تھی، بچیاں زندہ ترگور کی جاتی تھیں۔ جس ہوٹل میں آپ رہتے ہیں آپ وہاں سے نکلتے ہیں، حرم میں وہ جو ٹیکسی سٹینڈ ہے آپ وہاں پہ پہنچتے ہیں، ادھر شوارمے کی دکان ہے، جو اس شوارمے کے دروازے کے آگے سے گزر کے صرف 10 میٹر آگے ہوں وہ قبرستان آج بھی وہاں پر موجود ہے، وہ قبریں بھی موجود ہیں جن کو وہ کافر زندہ اپنی بچیوں کو درگور کر دیتے تھے، آپ ہر روز اس کے پاس سے گزرتے ہیں۔ یہ دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ایک صحابی کو دیکھا تھا کہ وہ ایک قدم اٹھاتا اور پھر بیٹھ جاتا، پھر اٹھ کے ایک قدم اٹھاتا۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا بھئی ایسا کیوں کرتا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے خطرہ ہے کہ میرے پاؤں کے نیچے آ کر کوئی چونٹی نہ ماری جائے۔ تو حضور علیہ السلام نے اسے کہا کہ تیرے اندر یہ جو چیز پیدا ہوئی کیا یہ اسلام سے پہلے بھی تھی یا بعد میں بھی آئی ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ پہلے کی بات نہ کریں، میں بڑا ظالم انسان تھا، مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹی دی تھی، جب وہ تھوڑی سی بڑی ہو گئی اور وہ میرے ساتھ بڑا پیار کرتی تھی، میں اس کو ایک دن لالچ دے کر گھر سے باہر لے کر آیا اور میں اس کو اس وادی کے اندر لے کر گیا اور میں نے اس کے لیے گڑھا کھودا، اور گڑھا کھودتے ہوئے وہ جو مٹی اڑتی تھی وہ میرے اوپر پڑتی تھی، میری بیٹی میرے کندھوں سے وہ مٹی بھی جھاڑتی تھی، کہتے ہیں وہ پیار کرتی رہی، اس نے مجھے پانی پلایا۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے اپنی اس بیٹی کو پکڑا اور گڑھے کے اندر گاڑ دیا اور زندہ اس کو درگور کر دیا، اور وہ چیختی رہی کہ میرا سانس بند ہو رہا ہے۔ یا رسول اللہ مجھے کوئی ترس نہیں آیا، مگر جب آپ کی بارگاہ کے ساتھ تعلق جڑا ہے تو ہمارے دل نرم ہو گئے اور ہماری زندگیاں بدل گئی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جگہ پر بیٹھ کر پورا ایک نظام بنایا، یہاں پر صرف عبادت نہیں کرتے تھے، غور و فکر کرتے تھے۔ وہ لیڈرشپ جو پہلے پیپر ورک نہیں کرتی وہ کبھی بھی قوم کو ظلمتوں سے نہیں نکال سکتی۔ حضور نے پورا سوچ وچار کی، غور و فکر کیا، کنسنٹریٹ کیا معاشرے کے مسائل کے اوپر، غور و فکر کیا، اور اس کے بعد ایک لاہ عمل بنایا،
ایک نظام دیا پورے معاشرے کو کہ آپ نے زندگی کیسے گزارنی ہے، میاں بیوی کے حقوق کیا ہوں گے، ماں باپ کے حقوق کیا ہوں گے، نوکر کے اور مالک کے حقوق کیا ہوں گے، شادی بیاہ کا آپ کا طریقہ کیا ہوگا، آپ کی عبادت کا طریقہ کیا ہوگا، دوسروں کے ساتھ لین دین کے معاملات کیا ہوں گے، آپ لباس کیسا پہنیں گے، آپ کے اندر ادب حیا کی رسمیں طریقہ کار کیا ہوں گے، وہ ساری چیزیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بیج یہاں پر بیٹھ کر گاڑے تھے۔ اس لیے غار حرا کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بڑی اہمیت حاصل ہے۔ مشکات کے اس قافلے کے زیر اہتمام آپ کو یہاں پر آنے کی توفیق نصیب ہوئی۔ اللہ رب العزت آپ کا یہ سفر مقبول فرمائے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس گزرگاہ کے صدقے میں اللہ پاک آپ کی دعائیں قبول فرمائے۔ یا الہ العالمین، یہاں پر تو جانتا ہے میرے مولا، یہاں پر ہمارے آنے کا مقصد کوئی دنیاوی مقصد نہیں ہے میرے مولا، ہم صرف تیرے محبوب کے قدموں کی تلاش میں یہاں تک آئے ہیں۔ یہ جگہ تیرے محبوب کی سجدہ گاہ تھی میرے مولا، یہاں پر تو نے جبرائیل امین کو نازل کیا تھا میرے مولا۔ اس جگہ پر جہاں تیرے فرشتے اترے، جہاں سے قرآن کے نزول کا آغاز ہوا، جہاں تیرے محبوب کے قدم لگے ہیں میرے مولا، آج اس جگہ پر کھڑے ہو کر ہم بھی تیری بارگاہ میں اپنی دعائیں پیش کرتے ہیں، التجائیں پیش کرتے ہیں میرے مولا، قبول فرما میرے مولا، ہمیں ایمان کی نعمت عطا فرما، ایقان کی نعمت عطا فرما، قرآن مجید کے ساتھ ہمارا رشتہ مضبوط فرما، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنی زندگیاں حضور کی شریعت کے تابع کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے میرے مولا گھروں پر رحمت برکتیں نازل فرما، ہماری زندگیوں میں جو کمزوریاں ہیں، جو خلا ہیں میرے مولا، قبول فرما، جو گناہ پہلے ہو گئے سو ہو گئے، تو غفور الرحیم ہے، ہم تیرے محبوب کے امتی ہیں میرے مولا، تو حضور کی رحمت للعالمین کا صدقہ یا الہ العالمین ہماری خطائیں معاف فرما، ہماری آئندہ کی زندگی کو بہتر کر دے، ہمارے حالات بہتر کر دے، ہمارے قلوب بہتر کر دے، ہماری نیتیں بہتر کر دے، ہمارا ظاہر بہتر فرما، ہمارا باطن بہتر فرما، ہمارا تقوی بہتر فرما یا الہ العالمین۔ جس نے ہمیں دعا کے لیے کہا ہے، سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، جن کے گھروں میں پریشانیاں ہیں میرے مولا تو جانتا ہے، ہر گھر میں تکلیفیں، مصائب ہیں، بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، والدین اپنی اولاد کی طرف سے پریشان ہیں، اولاد والدین بوڑھے ہو گئے، ان کے سامنے اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، اولاد والدین کو دیکھ کے تڑپتی ہے میرے مولا، جن کے والدین بیمار ہیں یا الہ العالمین تو اپنے محبوب کے صدقے ان کو شفا عطا فرما، میرے مولا جن کے والدین بیمار انہیں شفا عطا فرما، جہاں میاں بیوی کے درمیان ناچاکی ہے میرے مولا اس کا خاتمہ فرما، جن کے گھروں میں بیماری ہے، ظاہری بیماری ہے یا باطنی بیماری ہے میرے مولا اس کا خاتمہ فرما یا الہ العالمین، ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، سب پر اپنی رحمت برکتیں نازل فرما، ہمارے دوست، ہمارے بھائی، ہماری بہنیں، ہمارے رشتہ دار، ہم سے تعلق واسطے والے، جب انہیں خبر ہوئی کہ ہم حضور کی بارگاہ میں جا رہے ہیں میرے مولا، سب کو تیری رحمت کی امید ہوئی، سب نے دعاؤں کے لیے ہمیں کہا، جس نے بھی ہمیں دعا کے لیے کہا میرے مولا ان کی دعائیں قبول فرما، ان کی حاجتیں پوری فرما، ان کی مجبوریاں دور فرما میرے مولا، تو کرم کرنے والا، تو رحمتیں کرنے والا، تو عطا کرنے والا، ہماری طرف نہ دیکھ میرے مولا، ہمارے گناہوں کی طرف نہ دیکھ، ہماری نافرمانیوں کی طرف نہ دیکھ، تو اپنے محبوب کی رحمت کی طرف دیکھ میرے مولا، حضور کے صدقے کرم فرما، حضور کے قدموں کی خیرات عطا فرما، جو حضور نے ہمارے لیے دعائیں مانگی میرے مولا وہ ہمارے حق میں قبول کر لے، ہمیں اچھا مسلمان بنا دے، اچھا انسان بنا دے، ہمیں انسانیت کے لیے رحمت کا پیکر بنا دے میرے مولا، ایک دوسرے کے لیے پیار، محبت اور اخلاص کی نعمت عطا فرما، اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اور ہماری بہن ایک ساتھ ہیں، بزرگ ہیں، گردے کی تکلیف میں مبتلا ہے میرے مولا، انہیں شفا عطا فرما، انہیں صحت عطا فرما، کتنے بزرگ ہمارے ساتھ آئے بیمار میرے مولا، کتنے ہوٹل میں بیٹھے ہیں، تڑپتے ہیں، یہاں آنا چاہتے ہیں، صحت اجازت نہیں دیتی میرے مولا، تو ان کے بھی یہاں تک آنا قبول فرما، جو خود نہیں آ سکے ان کی اولادیں آ گئیں میرے مولا، انہیں بھی اس کا اجر عطا فرما، ان کے وجود سے بیماریوں کا خاتمہ فرما، جتنے یہاں پر نفوس جمع ہے میرے مولا سب کا آنا قبول فرما، تو سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے، اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اور میرے مولا اس موقع پر ہمارے وہ والدین جنہوں نے ہمیں پالا پوسا بڑا کیا، جو زیر زمین چلے گئے، فوت ہو گئے میرے مولا، ان کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو منور و روشن فرما، ان کی قبروں کو تا حد نگاہ وسیع فرما دے میرے مولا، جو ہمارے والدین کے ساتھ اہل ایمان مدفون ہیں ان کی مغفرت فرما، سب کے حق میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما
اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على رسول خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه واهل بيته وعترته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جزاک اللہ.